اچھا ہمارے ہاں جب جو لوگ بھی جاتے ہیں باہر دنیا میں تو پہلا امپریشن بہت اچھا پڑتا ہے, صفائی ستھرائی, صحت. وہ کہتے ہیں نا, وظیفے بتاتے ہیں نا آج کل عامل لوگ کہ اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. تو گورے بات کرنے سے پہلے بھی 3 دفعہ تھینک یو, بات کرنے کے بعد بھی 3 دفعہ تھینک یو. ہمارے ہاں آپ ایئرپورٹ پہ اترے ہی تو گالیوں کا اور جو ہے نا وہ سیٹ اپ شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی الو کے پٹھے, تمیز نہیں ہے کہ کیسے چل رہا ہے, اس طرح کی چیزیں. وہاں جائیں تو آپ کو ایک بڑا ایک اچھا خوبصورت ماحول نظر آتا ہے. اس سے ہماری ینگ جنریشن بہت متاثر ہوتی ہے. میں ایک چھوٹا سا ایک آپ کو چٹکلا اپنے ایک جو ہمارے دوست کے ساتھ بھگتا ہوا, انہوں نے مجھے بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ میں جو کیمرہ مین ہے نا میرے, ان کی بات کر رہا ہوں جو ریکارڈنگ اکثر میرے پروگرام کرتے ہیں. مجھے کہنے لگے استاد جی مفتی صاحب یورپ جائیں گے یار, بہت ہیومن رائٹس. تو میں نے پھر ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو بھائی, فہد نام ہے ان کا میرے کیمرہ مین کے نا, میں نے کہا دیکھو بھائی فہد بھائی, جب آپ بڑے ہو گے نا, جب آپ کے بچے ہوں گے تو آپ کا بیٹا جب شادی کرے گا تو ایسا نہ ہو کہ وسیم سے کر لے شادی وہ, ٹھیک ہے نا. آپ کی بہو جو ہے ستار بھائی یا وسیم بھائی بن جائیں یا سبکتگین صاحب بن جائیں, تو اس وقت آپ خون کے آنسو رو گے اور یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ کا بیٹا آپ کے اپنے سسر کی بہو ہے یا اس کا جو فرینڈ ہے آپ کی بہو ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیسے. اچھا میں نے تو مذاق میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کا بیٹا جب ہومو سیکشولیٹی کی طرف جائے گا اور گھر میں بہو کے بجائے کوئی بندہ اٹھا کے لے آئے تو کیا دل پہ آرے چلیں گے. اچھا میں نے تو ایک مزاح سے بات کی تھی. کمال کی بات ہے, اس اگلے دن پاکستان میں یہاں کسی کا فون آیا اور ان صاحب نے مجھے کہا کہ میں اس قدر ٹینشن میں ہوں, میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے میل سے شادی کرنی ہے, اور پراپر میرج کا لفظ استعمال کیا, میں پراپر شادی کروں گا. یعنی یورپ کے وہ اثرات ہمارے کنٹری میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا میں نے تو کل بیان میں مذاق سے ایک بات کہہ دی تھی اور یورپین معاشرے کے لیے کہی تھی, اور وہ صاحب اتنے پریشان تھے, اتنے ڈپریشن میں تھے کہ, اور اس نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا یورپ میں اس کے انگریزوں سے دوستی ہیں, فیس بک پہ لگا رہتا ہے, چیٹنگ کرتا رہتا ہے. اس سے وہ اتنا متاثر ہوا ہے کہ اب اس نے مجھے بندے کا نام بتایا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے. تو یعنی یہ وہاں سے یہ چیز امپورٹ ہونا شروع ہو چکی ہے. تو ہومو سیکشولیٹی کے حوالے سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اتنی جو کام جانور نہیں کرتے تو گورے اتنے عقل مند ہیں, اتنے پڑھے لکھے ہیں, کیسے انہوں نے ایک بے حیائی کو اپنے معاشرے میں پروموٹ کر دیا. دیکھیں ٹھیک ہے مذہب سے دشمنی الگ چیز ہے, لیکن نیچر کو تو سب مانتے ہیں نا کہ نیچرل تو نیچرل ہے. تو سیکس کا جو بڑا ایک مقصد تھا وہ ہے گروتھ, یعنی نسل کو بڑھانا. ہر جاندار میں اللہ نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے, نسل کو بڑھانے کے لیے رکھا ہے. جانوروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو فیمیل سے میٹنگ کر رہے ہیں, میل فیمیل, اس میٹنگ کا رزلٹ کیا نکلے گا. ان کے ذہن میں تو یہ بات نہیں ہوتی, وہ تو جانور ہیں. لیکن قدرت ان سے یہ کام لے رہی ہے کہ ان کے میں ایک جذبہ رکھا قدرت نے, اور ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی نسل بڑھتی ہے. تو انسان کا بھی جو ایک ریلیشن ہے فیمیل سے, اس کا ایک بیسک مقصد ظاہر ہے نسل کو بڑھانا ہے. تو کیا گوروں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ میل اور میل کا جو ریلیشن ہے وہ نیچر کے خلاف ہے. تو اس کو کیسے آپ اس معاشرے میں چلے پھرے ہیں, آپ نے وہاں یہ سوالات کیے ہوں گے ان لوگوں سے, وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھے صاحب اصل میں اگر آپ دیکھیں نا تو جو اس وقت ہمارا یہ جو لبرلزم کی ہم نے بات کی ہے, اس میں ایک چیز جو اس کے بنیادی طور پہ لبرلزم کے بالکل خلاف ہے, اور جو ہمارا اس وقت اسٹیٹ سینٹرک سسٹم چل رہا ہے جہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی کارپوریشنز اور اسٹیٹ جو ہے وہ کنٹرول لے لے. پاور کی بات ہے, ساری پاور کی بات ہے کہ آپ نے ڈومینیٹ کرنا ہے ساروں کے اوپر. تو اس پاور کے خلاف جو فیملی سسٹم ہے نا وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے, کیونکہ جب فیملیاں اور خاندان بڑے بڑے ہوتے ہیں, جو کہ ہمارا اسلامی سسٹم ہے, ہمیں ارحام کے رشتے جو ہیں ان کو نبھانے کا حکم دیا گیا ہے. تو خاندان کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری طاقت جو ہے, بزنس بھی پوری فیملی کا بزنس ہے, سارے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, پھپھو خالہ ماموں چاچا سارے آپس میں ساتھ مل جل کے رہتے ہیں. بزنس بھی فیملی کا ہے, اس میں ماں کا رول بہت بڑا ہے, یعنی ماں کو تین گنا زیادہ جو ہے وہ ہماری عزت اور احترام اور پیار اور محبت کی جو ہے حقدار ہے. تو ماں جو ہے وہ گھر کے اندر ایک پوری ٹون سیٹ کرتی ہے کہ جی گھر کا ماحول کیسا ہوگا, گھر کی تربیت کیسی ہوگی, اور جو خاندان ہوتا ہے وہ بڑا طاقتور ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو خاندان ہے یہ اسٹیٹ کے نا لیے بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ تو چاہتی ہے کہ پورا کنٹرول آ جائے. جس طرح آپ نے بتایا نا کہ اب انہوں نے یہ ہمیں بتانا شروع کر دیا کہ اگر بچہ اسٹیٹ اٹھا کے لے جائے تو اسٹیٹ شاید زیادہ خیر خواہ ہے آپ کے بچے کی. اگر ہمارے ماں باپ ہم اپنی اسٹیٹ کے حوالے کر دیں تو اسٹیٹ شاید زیادہ خیر خواہ ہے آپ کے والدین کی, تاکہ آپ ان کو اولڈ ہوم میں جا کے پھینکائیں اور وہ اسی طرح بیچارے اکیلے ہی دنیا سے چل بسیں.
تو میں نے تو ان کے ساتھ وہاں پہ کام کر کے دیکھا. تو یہ جو فیملی سسٹم ہے نا, یہ بنیادی طور پہ یہ لبرلزم اور جو اسٹیٹ سینٹرک سسٹم ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. اب اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ان کا کام ہے کہ انہوں نے ہر قسم کی فحاشی اور بدکاری اور جس کو ہم سیکشول ڈیویشن کہتے ہیں, یعنی جو نارمل ایک سیکشول پریکٹس ہے اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہو تو وہ یہ اس کو انکریج کرتے ہیں. اور یہ 1960s میں یعنی 1960 کی دہائی میں امریکہ کے اندر اور ایون یورپ میں بھی سیکشول ریولوشن آیا, جہاں پہ انہوں نے عورتوں کو بھی باہر نکالا, مردوں کو بھی کہا کہ سارے باہر نکلو اور اپنے یعنی یہ بات کرو کہ جو آپ نعرہ سنتے ہیں نا, میرا جسم میری مرضی, کہ بھائی میرا جسم ہے, میری مرضی ہے, میں جو مرضی کروں, بھائی تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے. یعنی آپ مجھے مطلب مولوی صاحب بتائیں گے کہ میں نے کس کے ساتھ رشتہ کرنا ہے, کس کے ساتھ نہیں کرنا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اس فحاشی اور بدکاری کے جال میں ڈال دیتا ہے تو انسان کا جو ذہن ہے نا, اس کی کرپشن کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. انسان اگر اچھا ہونا چاہے تو مسجود الملائکہ ہو سکتا ہے, ملائکہ سے بھی اوپر جا سکتا ہے, لیکن اگر انسان بدتر ہونا چاہے تو گٹر کا چوہا اتنا غلیظ اور گندا نہیں ہوگا جتنا انسان ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو گٹر میں جو کاکروچ اور کیڑے مکوڑے پھر رہے ہیں, یہ بھی میس ریپ نہیں کرتے, یہ بھی قوموں کے اوپر ایٹم بم نہیں مار دیتے, یہ بھی اجتماعی زیادتیوں کا نشانہ نہیں لوگوں کو بناتے, لیکن انسان کر سکتا ہے. تو انسان جب سیکشولی ڈیویٹ ہوتا ہے نا, تو وہ پھر وہ کام کر سکتا ہے جو جانور بھی نہیں کرتا ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا, معاشرے کے اندر فحاشی پھیلائی. اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال سے بات سناتا ہوں. میں اکثر ایسے نوجوانوں کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہوں جو کہ, اور میرا اس کے اوپر کافی مواد بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, جو کہ پورنوگرافی کے یا پورن کے ایڈکٹس ہیں, اس کے عادی بن چکے ہیں. جتنوں سے میں نے بات کی ہے وہ سب یہ بات کہتے ہیں کہ شروع ہم نے کیا تھا بہت ہلکے قسم کے پورن کے ساتھ, جہاں پہ صرف یعنی آپ سمجھ لیں کہ یعنی مختصر لباس میں خواتین کو دیکھنا. کرتے کرتے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا, سوچ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ کرتے کرتے اتنا آگے چلا گیا کہ ہمیں پھر یعنی دوسرے جینڈر کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا خیال پیدا ہوا. اور اس سے بھی آگے بھی, تو یہاں میں بریک لگا رہا ہوں کیونکہ یہ شو جو ہے بڑا مہذب شو ہے, ورنہ اس سے آگے بہت انتہائیں ہیں جہاں پہ ویسٹ آلریڈی پہنچ چکا ہے. اور ایسی چیزوں کے بارے میں وہ اب بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کو لابی کر کے اس کو پارلیمنٹ میں نافذ کر دینا چاہیے. یعنی 1980 تک کی بات اگر آپ کریں تو ہم جنس پرستی جو ہے پورے امریکہ کے اندر ایک گناہ سمجھا جاتا تھا اور ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تھا, کہ یہ ایک بندے کا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ اگر وہ یہاں جا رہا ہے اس کو ٹریٹمنٹ دو, اس کی تھراپی کرو, اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرو, اس کو نصیحت کرو کہ وہ اس کو چھوڑ کے دوسری طرف جائے. لیکن ابھی آپ یہ بات نہیں کر سکتے. ابھی جو ہے صورتحال یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہاں پورے ویسٹ کے اندر اس کو یعنی ایکسیپٹیبل ہے بلکہ سراہا جاتا ہے. اور اگر آج آپ کہتے ہیں کہ جی میں LGBTQ کی رائٹس کو سپورٹ نہیں کرتا, تو آپ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ہوموفوبک ہیں اور ٹرانسفوبک ہیں, اور پتہ نہیں آپ کو لیبل لگایا جائے گا کہ آپ پتہ نہیں کیا چیزیں, اور آپ کوئی ایسی مخلوق ہیں جو دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتے. تو ان کا پورا معاشرہ جو ہے, اور ابھی کوئی مطلب میں آپ کو صرف ایک مثال کے طور پہ بتاتا ہوں, ابھی تو انہوں نے بریک لگائی ہوئی ہے ہم جنس پرستی کے اوپر نا, لیکن یعنی اسی کے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ جو خونی رشتے ہیں ان کا آپس میں تعلق کیوں نہیں ہو سکتا اس قسم کا. اور اگر آپ دیکھیں تو اگر یعنی ہوموسیکسوالٹی کی ہم لوگ بات کریں تو وہ تو واقعی میں نیچر میں جو ہے نا وہ شاذ و نادر پایا جاتا ہے, لیکن جو خونی رشتوں کے بیچ میں تعلقات ہے وہ تو یعنی بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یعنی تقریباً آپ دیکھیں جو بھی سے اگر ہم فیصلہ کروانا چاہیں نا کہ مذہب کو درمیان سے ہٹا دیں تو پھر تو فرق ہی ختم ہو جائے گا, بہن بھائی کے رشتوں کا فرق ختم ہو جائے گا, وہ تقدس ختم ہو جائے گا. تو آپ عقل سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ غلط ہے؟ عقل سے نہیں کہہ سکتے. اچھا, یہ جو فیمنزم ہے آج کل پاکستان میں اس کا بڑا رجحان بڑھ رہا ہے. آپ نے جیسے ابھی خود کہا میرا جسم میری مرضی, اس کی کیا حقیقت ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آپ اس بارے میں ینگ جنریشن کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں؟ عورت کی آزادی کے نام پہ یوں یعنی ہم نے جیسے علماء سے سنا ہے کہ عورت کو آزاد کیا جا رہا ہے مردوں کی ہوس کا نشانہ بننے کے لیے, مردوں کے مزے ہیں اصل میں. تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ مجھے صاحب ویسے تو ان شارٹ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, اور جس حد تک اسلام کرتا ہے میں خدا کی قسم کھائے کہہ سکتا ہوں کوئی دنیا کا اور نہ مذہب ہے نہ کوئی فلسفہ ہے جو عورتوں کو وہ حقوق دیتا ہے جو واقعی میں عورتوں کے فائدے کے ہیں. میں صرف اپنی بہنوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی قرآن و سنت کا مطالعہ کریں, آپ اس کو پڑھیں اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام چیزیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں اور آپ کو چاہیے اور آپ کی بہتری کے لیے ہیں
وہ ساری آپ کو آپ کا دین دیتا ہے. میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں. یعنی عورت جو ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو تعلیم کا حق ہے, وہ ایک شہری ہے, ماں ہونے کے ناطے اس کا درجہ جو ہے وہ 3 گنا بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بیویوں کے معاملے میں جو یعنی رہنمائی فرمائی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا, اور ان میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بیٹی ہونے کے اوپر 3 بیٹیوں کے ہونے کے اوپر بشارت مل رہی ہے کہ آپ نبی کے ساتھ ایسے ہوں گے قیامت والے دن. اور ان صحابی کا اللہ تعالیٰ بھرا کرے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیوں, آپ نے کہا 2 والا بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا. تو بیٹیوں کی جتنی عزت ہے اور بیویوں کی اور ماؤں کی اور بہنوں کی, ہمارے لیے تو ہمارے تو سر کا تاج ہیں, وہ ہمارے لیے تو بہت باعث عزت ہیں. اور اسی طرح سے دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک ایک بچی جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے تو سارا جو خرچہ پانی ہے اس کا وہ اس کا باپ اٹھائے گا, یعنی سارا نان نفقہ جو ہے اس کے باپ کے اوپر ہے. اور بالکل اسی طرح سے جب وہ شادی ہو جائے گی اس کی, تو اب یہ سارا خرچہ جو ہے یہ اس کا شوہر اٹھائے گا. یعنی بیوی جو ہے وہ گھر بیٹھ کے آرام سے سکون سے بیٹھے, کوئی اطمینان سے بیٹھے, اس کا سارا خرچہ پانی جو ہے اس کے گھر کے مردوں کے اوپر ہے, وہ اس کا خیال رکھیں, اس کو پروٹیکٹ کریں. جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں راجہ صاحب آپ کی یہ باتیں سن کے میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آ رہے ہیں کہ میں 3 گھروں کے خرچے اٹھا رہا ہوں, بار بار کہہ رہے ہیں سارا خرچہ شوہر اٹھائے گا, سارا خرچہ. مجھے غصہ آ رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کے علم میں, آپ کے عمل میں, آپ کے رزق میں برکت تھوڑا سا عطا تو فرمائے. کچھ کمپرومائز کریں کہ بھائی تھوڑا سا سسرال بھی اٹھا لے نا. سارا خرچہ, آپ بار بار اس لفظ پہ بہت زور دے رہے ہیں, سارا خرچہ. میرے دل پہ جا کے ٹھا ٹھا کر کے لگ رہا ہے یہ. میں بس اپنی بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنا خیال ہمارا دین رکھتا ہے نا خواتین کا, اور کوئی بھی نہیں رکھتا. فیمنسٹ موومنٹ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ انہوں نے, اور یہ سٹارٹ بھی مردوں نے کیا تھا. اس کی ایک کتاب ہے بڑی اچھی, مشیل نیومن ایک آتھر ہیں جن کی کتاب ہے وائٹ ویمنز رائٹس, اور وہ اس میں باقاعدہ طور پہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ فیمنسٹ موومنٹ سٹارٹ ہی مردوں نے کی ہے عورتوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. اور پھر اس کی جب فرسٹ ویو کی بات کرتے ہیں, سیکنڈ ویو, تھرڈ ویو, تو کس طرح اس کے اندر یعنی وہ جو ہے نا وہ چینجز لاتے گئے, اور مزید اب تو اس کا بہت ہی یعنی معاملہ خراب ہو چکا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو ایکسپلائٹیشن کی ہے. عورتوں کو یہ کہا کہ تم اپنے گھروں سے باہر نکلو, تمہاری کامیابی جو ہے نا وہ گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر ہے, اور تم بیسکلی مرد بننے کی کوشش کرو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بالکل مختلف بنایا ہے. تو اور اس میں ہمارے جینڈر رولز ہیں, یعنی مردوں کو کام بتائیں مردوں والے, عورتوں کو کام بتائیں عورتوں والے. اب یہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے یہ بیسکلی اس بیسک بایولوجیکل ڈفرینسز کو بھی ایکنالج کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جو کام مرد کرے گا وہ عورت کرے گی, اور جو کام عورت کرے گی وہ کام مرد کرے گا. حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں جو ایک رشتہ تعلق ماں کا بچے سے ہو سکتا ہے وہ باپ کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ماں جو ہے جس نے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا, جس نے اس کو دودھ پلایا, وہ باپ کیسے کمپیٹ کرے گا اس کے ساتھ, کیسے کمپٹیشن کر سکتا ہے؟ یعنی جس کا اتنا انٹیمیٹ ایک ریلیشن شپ ہے بچے کے ساتھ. تو ہمارا دین جو جس لیول پہ رہنمائی کر رہا ہے اس طرح کوئی بھی نہیں کر رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس کو پڑھنا شروع کریں گے ان کو اس کی حقیقت جو ان پہ واضح ہو جائے گی. صرف آخر میں میں آپ کو ایک ریسرچ کوٹ کر دوں. دنیا کی اس ٹاپک کے اوپر, فیمنزم کے ٹاپک کے اوپر جو سب سے بڑی ریسرچ ہوئی ہے وہ 35 سال کی ریسرچ ہے. 1970 سے سٹارٹ ہوئی تھی, 2005 میں ختم ہوئی تھی. آپ کو اس وقت ییل یونیورسٹی جو امریکہ کی بڑی ٹاپ یونیورسٹی ہے, ییل کی اور UC برکلی بہت بڑی یونیورسٹی ہے وہاں کی, ان کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو یہ ریسرچ پرنٹڈ مل جائے گی. سب سے بڑی اسٹڈی ہے اور اس کا نام ہے The Paradox of Declining Female Happiness. اور وہ یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب سے یہ فیمنسٹ موومنٹ شروع ہوئی ہے, جب سے یہ ویمنز لبریشن کی موومنٹ امریکہ اور یورپ میں شروع ہوئی ہے, تب سے لے کے اب تک اتنی بڑی 35 سال کی اسٹڈی ہے, وہ کہتے ہیں عورتوں کی خوشی میں کمی ہوئی ہے, زیادتی نہیں ہوئی. حالانکہ عورتوں کو آپ نے کام پہ بھی بھیج دیا, آپ کو انہوں نے ڈفرنٹ جگہوں پہ لگا دیا, جو وہ چاہتی تھی ان کو دینا بھی شروع کر دیا امریکہ میں, یورپ میں, لیکن عورتوں کی جو خوشی ہے اس میں کمی ہوئی ہے. تو آخر کیوں؟ اور وہ پھر اس کے اندر خود ہی انالیسس کرتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ تعلقات چاہتی ہے. وہ یعنی آفس اگر جاتی ہے تو آفس میں اگر اس کی چھٹی کرا دی تو ہفتے 10 دن بعد کوئی اس کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا, لیکن گھر میں اس کے بچے ہیں, اس کی فیملی ہے, اس کے لوگ ہیں اس کا خیال کرنے والے, اور اس کو صدیوں تک یاد کیا جائے گا اس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی. تو یہ جو اصل میں عورتوں کی جو خوشی کی جو ریکوائرمنٹ تھی, وہ اب وہ خود کہہ رہے ہیں, اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فیمنسٹ موومنٹ تھی اس نے پوری نہیں کی, اس کا سلوشن کہیں اور ہوگا. الحمدللہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ 1400 سال سے اسلام ہمارا دین بتا رہا ہے کہ عورتوں کی جو خوشی کا مرکز ہے وہ بیسکلی ہمارے دین کو سمجھنا اور پڑھنا ہی ہے, اور اس سے سمجھنا کہ ہمارا معاشرے میں رول کیا ہے. ہم تو اپنی والدہ کو, دادی نانیوں کو یاد کرتے ہیں, اور ہماری جو بہنیں ہیں, گھر والے ہیں, ہم ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو اپنے معاشرے میں الحمدللہ وہ مردوں سے زیادہ ہمیں عیش و عشرت میں اور سکون میں نظر آتی ہیں. باہر ماحول ایسا بنایا گیا جیسے پتہ نہیں یہ دیندار گھرانوں میں عورتوں کو قید کیا ہوا ہے, کیا کر رہے ہیں, حالانکہ وہ بہت
زیادہ اچھی طرح سے لائف، ان کی لائف میں سمجھتا ہوں ہمارے مردوں سے زیادہ اچھی ہے ہمارے معاشرے میں، اور زیادہ خوش ہیں وہ.